بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید و ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت وہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا پکارے گا، ان لکم، تمہارے لیے یہ انعام ہے، ان تصحوا، کہ تم صحت مند رہو گے، فلا تسقموا ابدا، پھر تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا، اور تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ تم زندہ رہو گے، فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا، اور تمہارے لیے یہ انعام ہے بے شک تم جوان رہو گے، فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا، اور تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ تم خوش رہو گے، فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا، کبھی تم پریشان نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے لیے یہ انعام عطا فرمائیں گے، ان کے لیے اعلان فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ بھئی یہاں جنت میں پہنچنے کے بعد ہمیشہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ نمبر 2، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی تمہیں پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں اس کے الٹ ہوتا ہے، دنیا میں انسان بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، البتہ انسان خود کوشش کرے کہ میں جان بوجھ کے بیمار نہ ہوں، معتدل غذا استعمال کرے، متوازن غذا استعمال کرے، جو چیز موافق ہو وہ استعمال کرے، جو نقصان دہ ہو وہ استعمال نہ کرے۔ نمبر 2، دنیا جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، دنیا میں انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی یہاں سے چلے گئے، ہم سب نے جانا ہے، اور اسی طرح یہاں بڑھاپا آ جاتا ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں بندہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جوانی کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے جوانی برقرار رہے، بڑھاپا دیر سے آئے۔ بڑھاپے کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے کہ ایسے رکاوٹ ڈال دیں بڑھاپا آئے ہی نہ، ایسا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جن سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، مثلاً آرام پورا نہ کرنا، نقصان دہ چیزیں استعمال کرنا، صحت کے اصول میں خلاف ورزی کرنا، یہ بڑھاپے جلدی لانے والی چیزیں ہیں، تو اس کی ہم کوشش کریں۔ اب دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز معیاری رکھی ہے، جوانی اور بڑھاپے میں، جوانی اللہ کی نعمت ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تندرستی اور بیماری میں تندرستی اللہ کی نعمت ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اچھی حالت رکھی ہے۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ دنیا میں جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے اچھی حالت میں رہیں، اور اچھی حالت قائم رکھنے کی کوشش کریں، اچھی حالت چلی گی اس کو لانے کی کوشش کریں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے اس کو الٹ کرتے ہیں، جان بوجھ کے اپنی صحت خراب کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نقصان دہ چیزیں کھا کے، صحت کا تقاضے پورے نہ کر کے، اور جان بوجھ جلدی بڑھاپا لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ 40-45 سال کی عمر میں ہیں، ایسے لگتے ہیں بالکل بوڑھے ہیں، وہ صحت کا انہوں نے خیال ہی نہیں کیا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن سے خود پریشانیاں آتی ہیں، تو بندہ دنیا میں کوشش کرے کہ پریشانی والے کاموں سے بچے۔ بہرحال جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ مما خلق الخلق۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ قال من الماء، فرمایا پانی سے۔ قلنا الجنت ما بناؤها، ہم نے عرض کیا کہ جنت کی تعمیر کس چیز سے ہوئی ہے؟ قال لبنۃ من ذهب و لبنۃ من فضہ، لبنہ کا معنی اینٹ، حضور نے فرمایا کہ ایک اینٹ من ذهب سونے کی ہے، و لبنۃ اور دوسری اینٹ من فضہ چاندی کی، اس سے تعمیر ہوئی ہے۔ وملاۃها المسک، ملاۃ کا معنی اس کا مثالہ، اس کا مثالہ مشک ہے، الاظفر جو بہت تیز ہے، تیز خوشبو والا ہے۔ وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کی کنکریاں یا اس کی روڑی لولو اور یاقوت ہیں، موتی ہیں۔ وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ من يدخلها ينعم، جو جنت میں داخل ہوگا وہ خوش رہے گا۔ ولا يبأس، اور کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ ويخلد، اور ہمیشہ رہے گا۔ ولا يموت، اسے موت نہیں آئے گی۔ ولا يبلى ثيابهم، نہ پرانے ہوں گے ان کے کپڑے۔ ولا يفنى شبابهم، اور نہ ہی ان کی جوانیاں ختم ہوں گی۔ تو جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ صحابہ سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت کس چیز تعمیر ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہے۔
تو اس سے تعمیر ہوئی ہے۔ اور اس کا جو مسالہ جیسے ہمارے ہاں سیمٹ کہتے ہیں، اس کا مسالہ جو ہے وہ مشک ہے، تیز خوشبو والی۔ اور پھر پوچھا اور فرمایا کہ اس کی جو روڑی ہے بجری، تو وہ یاقوت اور مرجان لولو موتی ہیں، اور اس کا جو مٹی ہے وہ زعفران ہے۔ خوشبودار جنت ہوگی، اچھی چیز استعمال ہوئی ہے جنت کے بننے میں۔ اور جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ اور کپڑے جنتی لوگوں کے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانیاں پرانی نہیں، جوانیاں وہیں کھڑی رہیں گی ان کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں بھی ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہوا ہے، جتنے بھی نباتات ہیں اور حیوانات ہیں ان کے وہ پانی سے زندہ ہیں۔ تو پانی کا زندگی میں بڑا عمل دخل ہے، ہمیں پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے، پینے میں، صفائی کے لیے، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں۔ تو روزانہ ہر آدمی کو 7-8 گلاس پانی لازم پینا چاہیے، اس سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت سے فاسد مادے نکل جاتے ہیں زیادہ پانی پینے سے۔ بہت سے لوگ بیماری اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں پیتے، تو پانی پینا چاہیے۔ اہل جنت کے لیے حق تعالیٰ کی دائمی رضا کیسے ہوگی؟ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، فیقولون، وہ عرض کریں گے، لبیک ربنا وسعدیک، ہم حاضر ہیں ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر ساری کی ساری آپ سے آپ قبضہ قدرت میں ہے۔ فیقول حل رضیتم، اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا تم راضی ہو؟ فیقولون، وہ کہیں گے، وما لنا لا نرضى یا ربی، ہمیں کیا ہوا کہ ہم ناراضی ہوں اے ہمارے رب، وقد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، جبکہ آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں نہ دوں اس سے افضل نعمت؟ فیقولون، جنتی لوگ عرض کریں گے، یا ربی، اے ہمارے رب، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اتنی نعمتیں آپ نے دے دی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی زندگی، خوبصورت کپڑے، لباس، جنت کی رہائشی مکانات، اور کیا اب دیں گے؟ فیقولو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، احلو علیکم رضوانی، کہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں اپنی رضامندی اور خوشی کا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں فرمائیں گے، جنتی لوگوں، جنتی فوراً لبیک ربنا وسعدیک، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب بھی کوئی بڑا بلائے پہلی آواز پہ ہم حاضر ہوں۔ بہت سی بیویاں، بہت سے ملازم، بہت سے طلباء، بہت سی اولاد، چھوٹے ایسے ہی ہیں، 10 دفعہ آواز دو تو کہیں جی یہاں کہیں گے بڑی مشکل سے۔ جب بھی کوئی بڑا بلائے اس کی آواز کو فوراً لبیک کہنا چاہیے، یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے، صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے۔ تو جنتی عرض کریں گے، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اور ساری خیر آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تم راضی بھی ہو، خوش بھی ہو؟ جنتی لوگ عرض کریں گے، اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، اتنی آپ نے ہمیں نعمتیں دے دی ہیں جو مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دی۔ تو اشرف المخلوقات انسان ہی ہیں، انسانی اعمال کا مکلف ہے، اخلاق کا مکلف ہے، عقائد کا مکلف ہے۔ کوئی گائے بھینس مکلف ہے؟ کسی گائے بھینس اونٹ کو اللہ نے فرمایا بھی آپ کے عقائد ایسے ہونے چاہیے، اخلاق ایسے ہوں، یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔ انسان کے لیے احکامات ہیں کہ تمہارے نظریات اور خیالات یہ ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، تمہارے اعمال اور اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، یہ چیزیں تم پہ فرض ہیں، یہ واجب ہیں، یہ سنت ہیں، یہ مستحب ہیں، یہ تم نے کرنے ہیں، یہ کام تم نے نہیں کرنے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو انسان جو عمل کرتا ہے دنیا میں، زندگی ایسے گزارتا ہے اللہ کے احکام کے مطابق، پھر اس کے لیے جنت کی وہ نعمتیں ہوں گی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، کسی مخلوق کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ جانور تو سارے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، اللہ فرمائے تم ترابا، تم مٹی بن جاؤ، جانور مٹی ہو جائیں گے، تم ترابا، تم مٹی بن جاؤ، وہ مٹی بن جائیں گے۔ تو پھر انسان کا معاملہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو جنتی لوگ پوچھیں گے، یا اللہ
اس سے اچھی اور نعمت اور آپ کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا انعام یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ آپ سے راضی رہوں گا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ سن کے جنتی بہت خوش ہوں گے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں ہم یہی کوشش کریں اللہ کی رضا خوشی والے کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ دنیا میں ایک انسان اپنے بڑوں کو جن سے اس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے کتنا خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ کام کرو افسر ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہ کروں برا مان جائیں گے، یہ کام نہ کروں تو لوگ برا سمجھیں گے، یہ کام کروں لوگ برا اثر لیں گے، کتنے لوگ خوش رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہونی چاہیے میں اللہ خوش رکھنے کی کوشش کروں، ایسے کام نہ کروں جن سے اللہ ناراض ہو۔ تو اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ اس کی ہمیں لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جنتی لوگوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔